علیکم اسٹوڈنٹ، اسلامیات جماعت ششم باب چہارم اخلاق و آداب میں چیپٹر نمبر طہارت 1 ہے، طہارت و پاکیزگی، اور پیج نمبر ہے 44۔ طہارت و پاکیزگی کی آج ہم ریڈنگ کریں گے۔ طہارت کے معنی ہے پاک ہونا، اور پاکیزگی کے معنی صفائی ستھرائی کے ہیں۔ طہارت و پاکیزگی کے مفہوم میں ہے کہ طہارت کے معنی پاک ہونا، اور پاکیزگی کے معنی جو ابھی میں نے بتائے ہیں صفائی ستھرائی کے ہیں۔ طہارت و پاکیزگی سے مراد نہ صرف جسم اور لباس اور ماحول کو پاک صاف رکھنا ضروری ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے ذہن اور روح کو بھی پاک صاف رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں طہارت و پاکیزگی کی اہمیت سورۃ توبہ میں آیت نمبر 108 ہے۔ ترجمہ: اور اللہ پاک رہنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ اسی طرح سورۃ واقعہ میں بھی ہے، طہارت و پاکیزگی کے بارے میں ہے، آیت نمبر 79۔ ترجمہ: اس سے قرآن کو صرف پاک لوگ ہی ہاتھ لگاتے ہیں۔ جسم کو پاک صاف رکھنے کے ساتھ ساتھ کپڑوں کو بھی صاف رکھا جائے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ مدثر میں آیت نمبر 4۔ ترجمہ: اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ قرآن مجید کے بعد حدیث میں بھی بہت زیادہ زور دیا گیا ہے طہارت و پاکیزگی کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ترجمہ: پاکیزگی صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طہارت کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ طہارت و پاکیزگی عبادات میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ اسلام نہ صرف ہمیں روزمرہ زندگی میں صفائی کا سبق دیتا ہے، بلکہ عبادات میں خاص طور پر پاک صاف رہنے کی تاکید فرماتا ہے۔ نماز سے پہلے جسمانی صفائی اور پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن غسل کرنے کی خصوصی ہدایت فرمائی۔ حج کی ادائیگی کے لیے بھی جسم اور کپڑوں کا پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح روزے کے دوران بھی پاک صاف جسم اور ذہن دونوں ضروری ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے بھی طہارت و پاکیزگی لازمی ہے کہ ہمیں وضو کرنا چاہیے، کپڑے صاف ہونا چاہیے، اور جہاں پہ ہم تلاوت کریں تو وہ جگہ بیٹھیں وہ بھی صاف ہونی چاہیے۔ اسی طرح جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے صرف کھانے پینے کو نہیں کرنا، ہم نے ہر برائی سے بچنا ہے، جھوٹ وغیرہ سے، چغلی سے، کسی کی غیبت کرنے سے بچنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی طہارت و پاکیزگی کی بہت اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفائی اور پاکیزگی کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس بہت صاف اور سادہ ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دانتوں کی صفائی کا اس قدر خیال رکھتے تھے کہ ہر نماز سے پہلے مسواک کرتے تھے۔ اسی طرح کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں بھی ہاتھ دھوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر میں تیل کا استعمال بھی کرتے تھے، غسل فرماتے اور داڑھی اور سر کے بالوں میں بھی کنگھی کرتے، سفید لباس پہننا زیادہ پسند فرماتے تھے، اور خوشبو بھی لگاتے تھے۔ کسی شخص کے بڑے ہوئے ناخن یا بکھرے ہوئے بال دیکھتے تو سخت ناپسندیدگی کا اظہار فرماتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو میلے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو فرمایا، تم سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ تم اپنے کپڑے دھو لیا کرو۔ ایک دفعہ ایک شخص میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی حالت کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ہدایت کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا استعمال کرنے کی ہدایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت کچھ دیا ہوا ہے تو اسے اچھے طریقے سے استعمال کرو اور اپنے اوپر بھی کچھ خرچ کرو۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں حاضر ہوئے کہ ان کی داڑھی اور سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اپنے بال درست کر کے آؤ۔ جب صحابی بال درست کر کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہاری یہ حالت پہلی حالت سے بہتر نہیں ہے؟ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صفائی پسند ہے۔ گھر، گلی، محلہ اور شہر کو صاف ستھرا رکھنا بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ایسا کرنے سے ہمیں صاف ستھرا ماحول ملے گا اور ہم کبھی بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر اور مسجد کی صفائی کا بھی بہت خیال رکھتے تھے۔ مسجد کی دیواروں پر تھوک کے دھبے دیکھتے تو ناراضگی کا اظہار فرماتے اور خود ہی داغ دھبوں کو چھری سے کھرچ کر صاف کر دیتے۔ مسجد میں کوئی خوشبو جلاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی کا اظہار فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو نصیحت فرمائی کہ مسجد میں لہسن اور پیاز کھا کر نہ آیا کرو، ان سے بو پھیلتی ہے جو نمازیوں کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستوں کو صاف رکھنے کی بھی تاکید فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں رکاوٹ ڈالنے والی
چیزیں، مثلاً کوئی جھاڑی یا پتھر وغیرہ پڑا دیکھتے تو خود اٹھا کر ہٹا دیتے۔ جو شخص راستے یا درختوں کے نیچے گندگی پھینکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بہت ناراض ہوتے اور اسے سمجھاتے کہ گندگی پھیلانے والوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ طہارت کے فوائد کیا ہیں، یہ ہم پڑھیں گے۔ یہ طہارت کے فوائد 5 ہیں۔ فرسٹ ہے، صاف ستھرا رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ سیکنڈ، صاف ستھرا رہنے سے عبادت قبول ہوتی ہے۔ تھرڈ، طہارت سے صحت اچھی رہتی ہے اور انسان کو صاف ستھرا رہنے کا موقع ملتا ہے۔ فورتھ پوائنٹ ہے، صاف ستھرا رہنے سے تھکاوٹ دور ہوتی ہے اور دل کو سکون ملتا ہے۔ ففتھ پوائنٹ ہے، صاف ستھرا رہنے سے لوگ بیماریوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، یوں ایک صحت مند معاشرہ جنم لیتا ہے۔ جی اسٹوڈنٹ، آپ اس سے پراپر ریڈ کریں گے، پھر اس کے بعد آپ نے بک ورک میں سولو کراؤں گی، وہ بھی آپ نے کرنا ہے، لیکن آپ نے فرسٹ آف آل اس چیپٹر کو اچھی طرح ریڈ کرنا ہے۔